نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کا ایک فرمان ان تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین النصیحہ قلنا لمن قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم او کما قال علیہ السلام۔ آج اس کا انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اور کتاب و سنت کے دلائل سے والیم نمبر 22 وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کے امیر کے ساتھ خیر خواہی، اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ہر معاشرے میں مقام اور مرتبہ والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی عزت، ان کا مقام لوگوں کے دلوں میں گھر کیا ہوا ہوتا ہے، ان کے وقار اور عزت کا خیال رکھا جاتا ہے، غمی اور خوشی ہو وہ آ جائیں تو ہماری زبان میں انہیں پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ یہ ہر معاشرے کے اندر ہے، اسلام میں بھی اور اسلام سے قبل بھی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہمیشہ اپنے علماء، اپنے بزرگ، اپنے حکام کی اگر کوئی غلطی دیکھو تو ان کو
علیحدگی میں نصیحت کرو۔ عالم کو برسر منبر نہیں ٹوکا جائے گا، جب وہ اکیلے ہوں گے تو تنہائی میں ان سے بات کی جائے گی۔ کوئی بزرگ ہیں، بڑی عمر کے ہیں، انہیں بھی جب وہ اکیلے ہو جائیں گے تو پھر کہا جائے گا آپ کی یہ بات صحیح نہیں۔ ایسے ہی خلیفہ، مسلمانوں کا امیر، حاکم وقت، اسے بھی اگر کوئی نصیحت کرنی پڑے تو تنہائی میں کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ثلاث خصال لا يغل علیہن قلب مسلم یا قلب مؤمن او قلب مؤمن۔ تین چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ایک مومن مسلم کا دل خیانت نہیں کرتا۔ تین چیزیں مومن کا دل میں، اس کے بارے میں خیانت نہیں۔ اللہ ہم سب میں یہ تین چیزیں پیدا فرما۔ نمبر 1، الاخلاص العمل للہ، ہر نیکی کو رب کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق۔ ہر نیکی، الاخلاص العمل للہ، عمل میں اللہ کے لیے اخلاص۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ بھی اگر کسی کو کہا ہے تو اس میں پہلی اللہ کی رضامندی ہونی چاہیے کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رب راضی ہو جائے۔ یہ ایک دعا ہے، عبادت، کوئی بھی عمل۔ اس لیے روزہ چوٹی کا عمل، اس لیے اس میں اخلاص، ریاکاری کا شائبہ تک نہیں۔ تو اخلاص العمل للہ، اپنی نیکیوں کو اللہ کی رضا کے لیے کیجیے۔ وہ پہاڑ جتنی نیکی ہو، مسجد کی تعمیر ہو، جہاد کا سامان ہو، یا ایک سجدہ ہو، یا مسجد سے ایک تنکا اٹھا کر باہر پھینکنا ہو، چھوٹی سی نیکی۔ یا گھر جاتے ہوئے گلی میں کوئی پتھر نظر آ گیا ہے تو اس کو بھی دیوار کے ساتھ لگانے کا مقصد یہ ہو کہ رب راضی ہو جائے۔ اخلاص العمل للہ۔ اور ہمارے ہاں معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو ہم شہرت کے، اگر یہ کہا جائے سب کریڈٹ کے چکر میں رہتے ہیں کہ یہ کریڈٹ مجھے ملنا چاہیے، سارا کام کسی نے کیا ہے تو آخری پین جو میں کس رہا ہوں تو سارا کام تو میں نے کیا۔ کریڈٹ کس سے لینا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی سے۔ تو اخلاص العمل للہ، ہر نیکی اللہ کی رضا کے لیے۔ اس میں مومن کا دل خائن نہیں ہوتا، خیانت نہیں کر سکتا۔ اگر وہ اپنی نیکیوں میں کسی اور کی رضا بھی رکھتا ہے تو وہ نیکی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ نمبر 2، والنصیحۃ لولاۃ الامر، حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا، ائمہ دین کے لیے خیر خواہی، امیر کے لیے خیر خواہی، حاکم کے لیے خیر خواہی، اس میں مومن اور مسلم کا دل خائن نہیں ہوتا۔ جو ذمہ دار ہے اس کو تنہائی میں آ کر گفتگو کرتا، اکیلے میں بتاتا ہے آپ یہاں پر غلطی کھا رہے ہیں، دیکھیے گا ذرا۔ اور نمبر 3، ولزوم الجماعہ، جماعت کو لازم پکڑنا، جماعت کے اندر رہنا، نظم کے تحت زندگی گزارنا، جماعت سے علیحدگی اختیار نہیں کرنا۔ ناراض ہو گیا مسجد چھوڑ دی، جماعت سے علیحدہ ہو گیا۔ امام سے کوئی ناراضگی ہو گئی ہے، مسجد سے علیحدہ ہو گیا۔
ولزوم الجماعہ تلزم جماعت المسلمین، ایک اور مقام پر صحیح بخاری میں کہ مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا، ید اللہ علی الجماعہ، جماعت پر اللہ تعالی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو موضوع سے متعلقہ والنصیحۃ لولاۃ الامر، حکمرانوں سے خیر خواہی کرنا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرضی لکم ثلاثا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 چیزوں کو پسند فرماتا ہے، 3 چیزوں کو۔ جو 3 چیزیں ہیں اللہ ہم سب میں پیدا فرما۔ نمبر 1 ان تعبدوا ولا تشرکوا به شیئا، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، عبادت صرف اس بادشاہ کی ہوگی۔ سجدہ، رکوع اور قیام، نظر اور نیاز، طواف اور بھروسہ اور توکل اور خوف اور ڈر اور تقوی، ان تعبدوا، اور اسی میں امت محمدیہ کی اکثریت فیل ہے۔ وہ اللہ کے ساتھ اپنے بزرگوں کی عبادت بھی کرتی، فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ذرے کے برابر بھی شراکت منظور نہیں۔ ایسی عبادت کرنا جس میں غیر اللہ کی شراکت نہ ہو، نمبر 1۔ نمبر 2 وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مل کر تھام لینا۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن و سنت، باقی سب غلط۔ وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ایک اور مقام پر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو تھام لو۔ وہ قرآن مقدس اور اس کی شرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ، بس پھر قرآن و سنت کا وہ فہم جو پیغمبر کی پہلی جماعت کو حاصل ہوا، صحابہ کی جماعت۔ اس حدیث سے جو میں آج سمجھا ہوں، پیغمبر کا کوئی شاگرد یہ بات نہیں سمجھ سکا، یہ گمراہی۔ ہمارے سلف کا منہج کیا تھا؟ فرمایا وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور یہ ساری فرقہ بندیاں ختم کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کو یہ بات بڑی پسند ہے کہ سب ایک ہو جاؤ۔ ہمارے ہاں بھی اتحاد ہوتا ہے حکومت کے خلاف، سارے مل جاتے ہیں، کسی کے خلاف سارے مل جائیں گے، اور اپنے اپنے عقیدے پر رہتے ہوئے سب اتحاد کر لیں گے، جو بالکل بیکار کام۔ قبر پرست رہے، پیر پرست تعویذ بیچتا رہے، توحید پرست بھی ساتھ ملے اور سب مل جائے، فراڈ، دھوکہ، اپنے آپ سے دھوکہ، قوم سے دھوکہ۔ اللہ کی رسی پر آ جاؤ، اس کو پکڑو۔ وہ کوفہ کے اندر رسی نہیں تیار ہوئی، وہ 6 صدی کے ائمہ دین نے تیار نہیں کی۔ وہ تو وہ رسی ہے جو فاران کی چوٹیوں سے محمد کریم نے اپنی قوم کو کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ، وہ قرآن مقدس، اس رسی کو پکڑ لو۔ اور نمبر 3 وَأَن تُنَاصِحُوا مَن وَلَّاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ، اور اپنے حکمرانوں کو خیر خواہی کی، ایک دوسرے کو تلقین کیا کرو، حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی رکھو،
میرا اور آپ سب کا ارادہ ہے کہ حکمرانوں سے خیر خواہی ہونی چاہیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد ان ينصح لسلطان فلا يبد له علانیہ، جو شخص یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں اپنے امیر کی اصلاح کروں، خیر خواہی کروں، نصیحت کروں، تو اس کا اظہار وہ اعلانیہ نہ کرے کہ چوکوں اور چوراہوں کے اندر نہ. من اراد ان ينصح لذی سلطان فلا يبد له علانیہ، اعلانیہ نہیں کر سکتا. پھر کیا کرے؟ ارادہ تو ہے کہ میں یہ غلط کام ہو رہا ہے، میں کیا کروں؟ ولیکن لیأخذ بیدہ فإن سمع منہ فذاک وإلا كان أدى الذي عليه. وہ اس کا ہاتھ پکڑ لے حکمران، اس سے ملاقات کرے، اسے ایک طرف لے جائے، خاموشی کے ساتھ تنہائی میں اسے نصیحت کرے کہ یہ کام آپ غلط کر رہے ہیں، شریعت میں یہ باتیں غلط ہیں. اگر اس نے فَإِن سَمِعَ مِنْهُ فَذَاكَ، اور ایک حدیث میں فَإِن قَبِلَ مِنْهُ فَذَاكَ، اگر اس نے قبول کر لی تو بات پہنچ گئی. اور اگر اس نے سنی کر دی، جو اس بندے کے ذمہ میں فرض تھا کہ اس نے خیر خواہی کر دی، اس نے بھی اپنا فرض ادا کر دی. بس دیکھو انتشار سے آدمی کیسے بچتا ہے. بڑی خوبصورت حدیث، امام احمد اس کو لے کر آئے. میرے ذمہ تھا، میں نے جا کر اسے کہہ دی کہ مولانا یہ بات آپ غلط کر رہے ہیں، نہ قرآن میں نہ حدیث میں. بس میں بتا دی، آگے آپ کی مرضی. میرے ذمہ تھا، اس نے سن لیا، سمجھ گیا. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے، ایک محدث نے خطبہ دیا، ایک حدیث پڑھی، حدیث کی سند میں خطا ہو گئی. بہت بڑا عالم ہے، جمعہ ختم ہو گیا، ایک آدمی بیٹھا رہا. جب سب چلے گئے وہ اٹھ کر آگے سلام کیا اور کہا آپ نے ایک حدیث سنائی ہے جمعے میں، اس کی جو آپ نے سند بیان کی ہے وہ اس طرح نہیں، وہ تو اس طرح صحیح اس طرح. اب یہ بہت بڑے محدث تھے، انہوں نے کتاب منگوا لی گھر سے، کتاب لے کر آؤ. اصل کتاب میں جو دیکھا تو وہ نوجوان ٹھیک کہہ رہا تھا، نوجوان ٹھیک کہہ رہا، لیکن اس نے نصیحت کہاں کی؟ جب سب چلے گئے، مسجد خالی ہو گئی، ہزاروں کا مجمع چلا گیا، اب صرف عالم دین ہے اور وہ شخص ہے، اور اس نے آ کر دکھائی. انہوں نے بھی کتاب نکالی اور کہا تم نے ٹھیک کہا. اگلا جمعہ آ گیا، بات اس نے قبول کر لی نا، فَإِن قَبِلَ مِنْهُ فَذَاكَ، اس نے وہ بات قبول کر لی. اگلا جمعہ آیا تو وہ نوجوان تھوڑا سا لیٹ آیا اور وہاں بیٹھنے لگا تو یہ ممبر سے کہتے ہیں یا استادی تعال، اور میرے استاد آگے آ جا. ہزاروں کا شاگرد کا مجمع، وہ پیچھے پلٹ کر دیکھتا ہے ہمارے استاد کا استاد کون آ گیا. دیکھا ایک نوجوان لڑکا وہ آگے آ کر بیٹھ گیا. اب وہ جمعے میں ہی بتلاتے ہیں کہ پچھلے جمعے میں نے حدیث ایک سنائی تھی، اس کے سرد میں حدثنا فلا، مجھے غلطی لگ گئی تھی. جمعے کے بعد اس نوجوان نے مجھے وہ حدیث صحیح بتائی، میں نے اصل کتاب میں بھی دیکھی، گویا یہ میرے استاد ہیں. کمال دیکھی. آج تو 20 سال خطبہ دیتے رہے، 20 سال کے بعد کہتے ہیں یہ تو عالم ہی نہیں تھا، ہم نے ممبر پہ پیسے چڑھا دیے. سبحان اللہ، کمال دیکھیے. یہ ہے خیر خواہی کا طریقہ. اور اگر وہ وہیں پر کھڑے ہو کر کہہ دیتے مجمع کے اندر شاگرد ہی اس کو پڑھ جاتے کہ تیری جرت کیسے ہے ہمارے استاد کی غلطی نکالنے کی، کوئی اور مسئلہ ہو جاتا. تنہائی میں خیر خواہی. تو ثابت یہ ہوا حکمرانوں کو نصیحت تنہائی میں کی جائے گی، مجمع میں نہیں کی جائے گی.
سعید بن جمحان سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے حاکم کے ظلم کی شکایت لے کر آئے. بڑا ظالم ہے، ظلم کرتا ہے. انہوں نے کیا کیا؟ کہنے لگے، صحابی ہیں، تابعی کو کہتے ہیں شاگرد کو اپنے، سنو، اگر سلطان تمہاری بات کو سنتے تو گھر جا کر دروازہ کھٹکھٹا اور اسے بات کر دے. بس اسے بتا تو یہ ایسے ایسے کر رہا ہے. اور اگر ایسا نہیں کر سکتا تو اس حکمران کو چھوڑ دے، تو اس سے زیادہ نہیں جانتا، تو اس سے زیادہ نہیں جانتا. حاکم کی اپنی بڑی CID ہوتی ہے، تو ہر بندے کو جانتا. ایک بندہ گھر سے نکلا، تاریخ میں آتا ہے، بہت دور دراز سے، حجاج بن یوسف وقت کا گورنر تھا، اس سے ملاقات کرنے کے لیے. ہفتے کے بعد پہنچا تو اپنا تعارف کروانے لگا. حجاج نے کہا مت تعارف کروائے، تیرا نام فلاں ہے اور تو فلاں دن اپنے گاؤں سے نکلا تھا، تو نے رات فلاں گاؤں میں بسر کی تھی. پورے راستے کا اسے ڈیٹا دے دیا اس کا. تو آج تو مجھ تک پہنچا ہے، تو مسئلہ بتا، مسئلہ کیا ہے؟ حاکم ہے نا، رعایا کی خبر ہے، ان کو بڑی خبر ہوتی ہے. فرمایا بس اتنا ہی کام ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جب لوگوں نے مجمع میں باتیں شروع کر دی تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا، آپ امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر گفتگو کریں. فرمایا کیا بات کرنا اسی کو کہتے ہیں کہ تمہیں سنا کر کی جائے؟ اب وہ کہنے والا کہہ رہا ہے کہ آپ جائیں اور بات کریں، اور وہ کہتے ہیں بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تجھے بتلاؤں پھر امیر المومنین کے پاس جاؤں. اللہ کی قسم میں اکیلے اس امیر المومنین سے بات کر آیا، اکیلے تنہائی میں. میں ایسا کوئی کام کرنا نہیں چاہتا جس کا آغاز اور ابتدا میرے ذمہ پڑ جائے کہ اس نے یہ شرارت کی. اس کام سے مراد اعلانیہ حاکم پر تنقید. فرمایا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں نہیں کر سکتا. میں نے گھر جا کر ان سے بات کر لی کہ آپ دیکھ لو یہاں تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، بات کچھ نہیں ہوتی اور بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے، اور جب بیٹھتے ہیں تو بات کچھ بھی نہ نکلتا. سبحان اللہ. ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، اصل بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو جس سے جو متعلقہ آدمی ہے اس سے جا کر ملیے، اسے جا کر ملیے. سعید بن جبیر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھتے ہیں کیا میں حاکم کو جا کر بات سمجھاؤں، اچھائی کا حکم دوں حاکم کو جا کر؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر. فرمایا اگر قتل ہونے کا اندیشہ تو مت جانا. اگر تو جائے اور تیری بات ناراض کر دے حاکم کو اور وہ تیری گردن نہیں اتار دے تو بالکل نہ جانا، گھر بیٹھا رہے. شرارت کی ضرورت ہی نہیں، جان چلی جائے گی. اگر تو کرنا ہی چاہتا ہے تو بالکل اکیلے جا، تو اور حاکم دو ہی موجود ہو، دو ہی موجود، تیسرا آدمی نہ ہو کہ تیسرے کے آتے ہی حاکم کے تیور ہی بگڑ جائیں. اہل ایمان پیغمبر علیہ السلام کی یہ حدیث بڑی خوبصورت، دین النصیحہ، الدین النصیحہ. قلنا لمن قال للہ ولکتاب ولرسول ولأئمة المسلمین، مسلمانوں کے ائمہ کے ساتھ خیر خواہی. امام ابن النحاس رحمہ اللہ کا قول ہے حاکم سے لوگوں کے سامنے بات چیت کرنے کی بجائے تنہائی میں اس سے بات کر، اکیلے میں اس سے بات کر.
اتنی تنہائی ہو کہ تیسرا آدمی نہ ہو، شاید تیری بات اس کے دل میں اتر جائے۔ تیسرا ہوگا تو شرارت ہی کرے گا کہ یہ بھائی آپ کا باغی، یہ تو آئی نون لیگ کا، کاف لیگ کا اور فلاں لیگ کا، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ اور اس شرارت سے نہ مسجد محفوظ، نہ خاندان محفوظ، نہ کسی کی بات دیکھیں گے پورے خاندان میں پھیل جائے گی اور اصل بندے کو پتہ تک نہیں ہوگا، پتہ تک نہیں ہوگا اصل بندے تک، اور پھیل گئی ہے، دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، ایک سے ایک بات ملٹی پلائی ہوئی، کہاں سے کہاں چلی گئی۔ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سب کے سامنے بات کر کے حاکم کی ذلت کا باعث مت بن۔ یہ ہے ولی ائمۃ المسلمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، بادشاہ کے سامنے حق بات کو کہنا، جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا بہت بڑا جہاد ہے، افضل جہاد ہے۔ عند سلطان جائر، بعض کہتے ہیں کہ ان سے مراد عندہ، اس سے مراد اخبارات، میڈیا، رسائل، ممبر، محراب، اس کے اوپر چڑھ کر حاکم کی ایسی تیسی کر دو۔ یہی سوال شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ ان سے کیا گیا۔ آپ نے فرمایا ان سے مراد بالمشافہ ملاقات ہے کہ جا کے اس سے ملاقات کر حاکم سے اور پھر اس سے بیٹھ کر گفتگو کر۔ ممبر اور محراب اس کے اجازت نہیں دیتے۔ یہ ہے ولی ائمۃ المسلمین۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ بہت بڑے فقیہ آدمی تھے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہ عقیدے کا سوال ہوتا تو خود جواب دیتے، فقہ کا سوال ہوتا تو کہتے ابن عثیمین کی طرف بھیج دو۔ لجنہ جب بیٹھتی تھی ان سے بھی یہی سوال ہوا، فرمایا اس کے پاس جا، حاکم سے ملاقات کر، بس تیری ذمہ داری ہے، نہیں موقع ملتا نہیں جانے دیتے، اپنا گھر بیٹھ۔ عمر بن خطاب امیر المومنین رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں رعایا تم پر ہمارا حق ہے، امیر کا حق ہے۔ کیا حق ہے؟ تنہائی میں خیر خواہی کر، اللہ اکبر، اور خیر کے کاموں میں ہماری مدد کرو، تنہائی میں خیر خواہی کرو، اکیلے میں آ کر بات کرو ہم سے، اور جو خیر کے کام ہو ہماری اس میں مدد کرو۔ اور یہ حدیث کا کچھ ٹکڑا جز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کما تکونوا یولی علیکم، جیسے تم ہوں گے ویسے تمہارے حکمران، تم قبر پرست، حاکم بھی قبر پرست، اپنی اصلاح تو کرتے نہیں ہیں، اور پاکستان میں چاہتے ہیں نفاذ اسلام۔ یہ جلسے جلوس ہوتے ہیں نفاذ اسلام کے، مولویوں سمیت نماز پڑھنا، فرد نماز، اور کہیں گے نماز کا قیام ہونا چاہیے، ساری نمازیں غائب ہوتی ہیں ان کی جلسوں میں، سب سٹیجوں کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں جی جمع کر لیں گے جی، فلانا کر لیں گے جی، کٹھی کر لیں گے جی۔ پھر جیسے ہم ہیں ویسے ہمارے حکمران، کما تکونوا یولی علیکم، جیسے تم ویسے تمہارے اوپر حاکم۔ اکثریت کیا ہے پاکستانیوں کی؟ قبر پرست، جس کو کوئی کاروبار نہ ملے قبر بنا کر تیار ہو کر بیٹھ جائے۔ بابا جی رات خواب میں آئے تھے اور کہا تھا فیض حاصل نہیں ہو رہا دنیا کو، بس آج کچی کل پکی، پرسوں چادریں اور اگلے دن کنبل، اور پھر سال کے بعد وہاں پر میلہ، لکی رانی سرکس، اور دنیا وہاں آ رہی اور بابے سے مانگ رہی۔ وہ ایک ڈاکو تھا نا ایک علاقے کا، ایک ڈاکو تھا علاقے کا، ڈاکے قابو نہ آئے، حالات بگڑ گئے، گھر میں فاقے ہو گئے، بہت دھڑلے سے گیا مدار پر بابے کی، اور جو فانوس لگا ہوا تھا وہ اس نے اتار لیا، مجاور سامنے بیٹھے ہوئے، کسی کو جرت نہیں ہوئی، اس نے کہا مارے گا نہیں۔ لے گیا، جب عدالت میں کیس کر دیا، 1986 کی بات ہے یہ، حیدرآباد کی عدالت میں کیس کر دیا کہ جی فلاں نے ہمارا فانوس اتار لیا، عدالت نے طلب کر لیا اس کو،
اس نے کہا تم نے فانوس اتارا ہے؟ اس نے کہا جی بالکل اتارا ہے، بالکل اتارا ہے۔ کیوں اتارا ہے؟ اس نے کہا جی کیوں اتارا ہے؟ فاقے گھر میں پڑ گئے، میں بابا جی کی قبر پر گیا، میں نے کہا بابا جی گھر میں روٹی کوئی نہیں، بابے نے کہا یہ فانوس تیرا لے جا اتار کے۔ میں نے فانوس اتارا، 46,000 کا میں نے بیچا، قرضہ بھی دیا، گھر کا خرچہ بھی چلایا۔ جج سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ ان مولویوں کا کہتا ہے یا تو عقیدہ بدلو کہ بابا سنتا نہیں، سنتا ہے تو فانوس اسی کا ہے۔ ٹھیک علاج کیا ان کا۔ یہ سچا واقعہ، تاریخی واقعہ۔ اب جرت کس کو؟ اب یہ تو نہیں کہتے کہ بابے تو سنتے ہیں تبھی تو بندے آئیں گے، اگر کہیں یہ سنتا ہی کوئی نہیں پیسے کون دے گا، غلے میں کون ڈالے گا؟ یہ عقیدہ تو بدلتے نہیں ہے۔ اس نے بڑا اچھا علاج کیا، کہا بابے نے مجھے کہا یہ لے جا تیرا ہے۔ اب وہ یہ کیا ہے بابا سنتا نہیں، یہ تو پھر بابی ہو جائے گا۔ کما تکونوا یولی علیکم، جیسے تم ویسے تمہارے سر پر جوتی ہے۔ اپنا عقیدہ بدلو کہ ایک اللہ کی عبادت، 3 کام، ان اللہ یرضی لکم ثلاثا ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا۔ یہ عقیدہ تو بدلتے نہیں ہے۔ مولوی کی ماں نہ مر جائے، یہ عقیدہ بدل لے تو دال روٹی بند ہو جائے گی، ان کی کچھ نہیں ملے گا ان کو۔ وہ میں ایک دفعہ پنڈی جا رہا تھا، پیر نصیر الدین پٹرول پمپ پہ اپنے کھڑا ہوا تھا، ایک آیا کوئی ملنگ لڑکا، یعنی بھاگ کر مرید ان کا، اور جھکنے لگا، اس نے میری طرف دیکھا بھی، رومال شمال اور داڑھی، سمجھ گیا کہ اسے پکڑ کے سیدھا کر کہتا ہے سیدھا ہو کے ملا کر، اگر یہ اہل حدیث نہ ہو تو تم تو ہماری جوتیاں بھی چاٹ جاؤ گے۔ یہ سچا واقعہ۔ اہل اسلام، اہل ایمان، عبد الملک بن مروان، اس کا قول ہے بادشاہ کا، اور بڑا خوبصورت ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ لوگوں اپنے رعایا کو، تم ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرتے۔ لوگوں نے پوچھا کیسے؟ کہ تم چاہتے ہو کہ عبد الملک بن مروان انصاف کرے تو ابو بکر اور عمر جیسا رضی اللہ عنہم، اور تم خود نہ ابو بکر کے پیچھے چلتے ہو نہ عمر کے پیچھے چلتے، اور ہم سے کہتے ہو کہ انصاف ایسا ہونا چاہیے جیسے ہم ویسے حاکم۔ اپنے آپ کو بدلو، اپنی زندگی کو بدلو۔ مسلمان خیر خواہ ہوتا ہے، بہت دشمن کے لیے بھی خیر خواہ ہوتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے مقابلے میں جب عیسائی وہ لیڈر جو جرنیل تھا بیمار ہوا، اس نے جنگ روک دی تھی کہ جنگ روکو، اور اپنے طبیب کو بھیجا کہ اگر چاہو تو میرا طبیب تمہارا علاج کرے، تم ٹھیک ہو جاؤ، جب تم بالکل درست ہو جاؤ گے اپنی فوجوں کو درست کرو، صلاح الدین تم سے لڑے گا۔ اس نے طبیب وہیں رکھ لیا، اور پورے 6 مہینے تک جنگ رکی رہی، اس کا علاج ہوا، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوا۔ اس نے کہا کمال کا مسلمان خیر خواہ ہوتا ہے، دشمن کے لیے بھی خیر خواہ ہوتا ہے۔ عبیدہ سلیمانی کہتے ہیں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، امیر المومنین، سننے کے قابل ہے یہ روایت ہے، کیا وجہ ہے لوگ ابو بکر اور عمر کے بڑے فرما بردار تھے، کیا نہ مانتے تھے، اور دنیا ان دونوں پر ایک بالش سے بھی تنگ تھی۔ دنیا کیا کیا کام ابو بکر کے لیے اور عمر کے، بڑے واقعات ہیں اس میں۔ پھر دنیا وسیع ہو گئی، 12,000 مربع میل پر اسلامی حکومت ہو گئی، پھر آپ کو خلافت مل گئی، عثمان غنی کو مل گئی رضی اللہ عنہ۔ لوگ آپ کے فرما بردار نہیں بنے اس طریقے سے۔ علی کے زمانے میں 1 انچ بھی زمین فتح نہیں ہوئی، آپس میں ہی لڑتے رہے مسلمان۔ سوال بڑا خوبصورت تھا، اور وسیع زمین، اتنی بڑی خلافت آپ پر ایک بالش سے بھی تنگ ہو گئی۔ اب جواب بڑا خوبصورت دیا امیر المومنین نے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہو نوجوان، ابو بکر اور عمر کی رعیت میں علی اور عثمان جو اس کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، اور میری رعیت میں تیرے جیسے بندے۔ کیا خوبصورت جواب ہے۔ ابو بکر اور عمر، ان کے دائیں بائیں چلنے والے علی اور عثمان تھے، اور
میرے ماننے والے تم جیسے ہیں جن کو شکایتوں کے علاوہ کام ہی کوئی نہیں ہوتا، اس لیے یہ حالات ہے۔ علی رضی اللہ تعالی فرمایا کچھ لوگ اپنی اصلاح تو کرتے نہیں اور دعا یہ کرتے ہیں یا اللہ عمر جیسا حاکم نصیب فرما۔ اب بھلا عمر جیسا حاکم، اور پاکستان میں ساری قوم تو گولڈے میں پڑی ہوئی ہے، بری کے اوپر پڑی ہوئی ہے، اتنے بڑے بڑے تعویذ پہنے ہوئے ہیں۔ پچھلے دنوں میں ایک شیخ کے پاس گیا، اس نے تعویذ کی بوری بھر رکھی، کہا اس میں یہ والا تعویذ جو ہے نا یہ 5 لاکھ روپے کا اس بندے نے خریدا، 5 لاکھ روپے۔ مولوی تعویذ والے کی تو چاندی ہو گئی اور اس کا بیڑا غرق ہو گیا۔ وہ شیخ نے پکڑ کینچی سے کاٹ کے پھینک دیا، ہمارے لیے تو روپے کا بھی نہیں۔ علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا دعا یہ کرتے ہیں کہ حاکم ایسا نصیب فرما، اور خود ٹماٹر بیچنے والا سامنے چوٹی کے ٹماٹر رکھتا ہے اور لینے والا کہتا ہے یہاں آگے سے دے، جا کے آگے سے لے لے، میں دیتا ہی نہیں، اور ڈال کر دے گا جہاں اپنے پاس سب گندے سڑے ہوئے رکھے ہوئے ہوں گے، 1 وہاں سے 10 یہاں سے، گھر جائے تو بیوی بھی لڑائی کرے یہ کیا مصیبت لے آیا گھر میں، اور کہتے ہیں کہ عمر جیسا حاکم ملے۔ کیا ریڑی باندھ سے لے کر اوپر تک میں نے کالج میں لیکچر دے کر دیکھے، اللہ اکبر، سکولوں میں پڑھایا ہے، اور میں دیکھتا ہوں اللہ اکبر ہزاروں میں سے کوئی ایک مسلمان نظر آتا، ہزاروں میں سے ایک۔ ہمارا لیکچرر تھا میتھ کا، اس نے اپنے گھر میں ٹیوشن شروع کر دی، اس نے وابڈا والوں کو درخواست دے دی میرا میٹر کمرشل کر دیا جائے۔ لوگ کہنے لگے تو بڑا بے وقوف لڑکا ہے، تیرا گھر کا میٹر ہے۔ اس نے کہا میں یہاں ٹیوشن پڑھا رہا ہوں، کاروبار کر رہا ہوں، ریاست ہے، یہاں پر کمرشل میٹر لگنا چاہیے، کوئی ہے ایسا آدمی؟ ہمارا تو بس چلے ہم کنڈی ڈالنے کراچی میں جس طرح ڈلی ہوتی ہے کہ یہاں سے کنڈی ڈل جائے اور بجلی فری ملتی رہے۔ اللہ اللہ ہماری اصلاح فرما۔ آخری بات، وقت ہو چکا ہے، 2 باتیں رہتی ہیں، میاں صاحب کر لوں؟ 2 باتیں، بڑی خوبصورت بات ہے، مختصر کرتا ہوں بس۔ اللہ نے فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله يتذكر او يخشى۔ دونوں کو کہا، موسیٰ اور ہارون کو، پیغمبر ہیں، کہا جاؤ کس کے پاس؟ فرعون کے پاس، اور اس سے گفتگو کرو۔ انه طغى، وہ بڑا باغی ہے، بغاوت اس کی، وہ رب کا دعوے دار تھا۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ فقولا له قولا، تم دونوں نے اس سے بات کرنی ہے، لینا، بڑے نرم لہجے میں۔ اللہ، وہ کہتا ہے میں خدا ہوں، رب ہوں، اور پیغمبر اس سے لینا، بڑے نرم لہجے میں، لعلہ یتذکر او یخشی، شاید کہ وہ نصیحت پکڑ لے اور ڈر جائے۔ اور ہم کیسے گفتگو کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اب امی عائشہ کی حدیث اور بات ختم۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرفق لا يكون في شيء الا زانا ولا ينزع من شيء الا شانا۔ نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اسے خوبصورت بنا دیتی، اور جس چیز سے نرمی نکل جاتی ہے اسے عیب دار بنا دیتی۔ وآخر دعوانا